جو اہلیہ پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر مسٹر عمران خان ہیں ان کی آج فائنل بیل پر سماعت تھی. یہ توشہ خانہ 2 کیس تھا اور اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا عمران کی آج ضمانت توشہ خانہ 2 میں منظور ہو چکی ہے اور 10 لاکھ روپے کے مچل کے جج صاحب نے جو ہیں ان کا حکم دیا ہے. کچھ ہی دیر میں ڈیٹیلڈ فیصلہ آ جائے گا. میں ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج بہت بھرپور موقع ملا سرکار کو اپنے کیس کو سنبھالنے کا، مگر وہ سرکار لڑکھڑاتی رہی اس کیس میں. میری پہلے دن سے ہی اس کیس پر یہ موقف ہے کہ یہ کیس کبھی شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کرمنل لاء میں ایک ٹرانزیکشن کو آپ بائیفرکیٹ کر دیں، اس کی سب ڈویژن کر دیں اور ایک کیس کو مختلف حصے میں فریگمنٹ کر کے کبھی ایک تحفے کی حد تک کبھی دوسرے تحفے کی حد تک. اس کا مقصد صرف میاں بیوی کی انکارسریشن اور ان کی ڈیٹینشن کو پرولونگ کرنا ہے. اس کا ایک یہ بھی اندیہ تھا کہ کیسز سرکار کے پاس ختم ہو چکے ہیں اور اب پیچھے رہ کچھ نہیں گیا. کوئی ایسا مقدمہ نہیں رہ گیا جس میں اب ان کی اریسٹ کو یا کنٹینیو ڈیٹینشن کو جسٹیفائی کیا جا سکے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بشرا عمران آج 264 دنوں کے بعد فائنلی جتنے بھی کیسز ان کے اگینسٹ تھے وہ تمام کیسز آج میں وہ بری الذمہ، وہ تمام کیسز فردر انکوائری کے ہوئے. کوئی ایک کیس میں ریزنیبل گراؤنڈز نہیں سامنے آئے ٹو جسٹیفائی ڈیٹینشن، مگر ہمیں انصاف لیتے لیتے بڑا ٹائم لگ گیا. اس کی وجہ شیئر والیوم آف کیسز، مس یوز اینڈ میسو مس یوز آف پولیس مشینری اور آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو کہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ خواتین کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، مگر لگ یہ رہا ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے خواتین کی حد تک بھی. آپ یہ دیکھیں کہ بشرا عمران سے اب وہ عمران خان صاحب کا تقریباً پورا ہی کنبہ اس وقت زیر حراست ہے. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں اور ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ بھی اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں اور کل جج صاحب نے ریکارڈ نہ آنے پر 3 دن کی تاریخ ڈال دی ایک اسٹریٹ اوے کیس میں جس میں بیل ان کی ہونی چاہیے تھی. میں توشہ خانہ کیس پر واپس آ کے صرف 2 سے 3 جملے اس پر بولنا چاہوں گا. توشہ خانہ کیس میں دیر از ایبسلیوٹلی نو کرمنالٹی، نو irregularity. رولز کی مائنر وائلیشن پہ آج یہی بات ہوتی رہی بار بار کہ کیا رولز کی وائلیشن پہ کرمنل لاء ایکشن میں آ سکتا ہے یا نہیں. توشہ خانہ کے آج دن تک رولز ہی فریم نہیں ہوئے. یہ تمام کی تمام پروسیکیوشن ان دا فرسٹ پلیس سٹارٹ ہونا ہی سرے سے غلط تھا. آج یہ بھی بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو توشہ خانہ 1 گراف سیٹ میں بھی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہوگی اسٹریٹ اوے، کیونکہ کلاز 1 اور کلاز 13 جو توشہ خانہ پروسیجر کا ہے وہ کرمنل لاء میں ایکشن پرسکرائب ہی نہیں کرتا. یہ ان لوگوں کے لیے ایکشن ہے جو باہر سے خدا نخواستہ تحفہ وصول کرتے ہیں اور اس کا پاکستان آ کر ذکر ہی نہیں کرتے. یہاں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو جیسی تحفہ ملتا ہے پاکستان آ کے کیبنٹ ڈویژن کو نہ صرف انفارم کرتے ہیں، اس کی پرائیویٹ اپریزر اس کی ایویلیویشن کرتا ہے، کسٹمز کے 3 آفیشلز اس کو ریکنفرم کرتے ہیں اور ایک سینئر آفیشل اس کو ویریفائی کرتا ہے. سو ایک چیک لسٹ ہے. 4 لوگوں نے جو اس کی پرائس کا تعین کیا، پرائیویٹ اپریزر نے اور جو کسٹم آفیشلز نے، عمران خان صاحب نے وہ پیسے جمع کرا کر وہ تحفہ حاصل کیا. سو اس میں کوئی کرمنالٹی سرے سے پائی نہیں جاتی اور پرابیبلی یہی وہ گراؤنڈز ہیں. جو بھی کیس آپ دیکھ لیں، چاہے وہ سائفر کا ہو، چاہے وہ عدت نکاح ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کا ہو، ہر کیس وعدہ معاف گواہ اپروور کی سٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہے اور اپروور کون ہے؟ وہ بھی کوئی سیاسی حریف ہے. سو تمام کے تمام کیسز میں کل بھی کہہ کے گیا تھا کہ تمام کیسز میں لیگل ٹیم نے سکسیسفل ہوئی ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دلوانے میں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شاید کہ جی ہمارا بہت بڑا کمال ہے. میں تو کل بھی کہہ گیا تھا کہ کیسز کے پلے ہی کچھ نہیں تھا، کیسز میں کرمنالٹی ہی نہیں تھی. پروسیکیوشن کنسسٹنٹلی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اور کنسسٹنٹلی فیل ہوتی رہی ہے، کنسسٹنٹلی کلیپس ہوتی رہی ہے. جتنے بھی کیسز پروسیکیوشنز نے آج دن تک بنائے، سٹارٹنگ فرام پرائیویٹ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہو، جج زیبا کیس ہو، سائفر کیس ہو، عدت نکاح کیس ہو، 9 مئی کا کیس ہو یا اب توشہ خانہ 2 کا کیس ہو، ہر کیس نے یہی انجام پایا کہ ہم یہاں باہر نکل کے، سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیس بھی بری ہو گیا یا اس کیس میں بھی ضمانت ہو گئی. سو پروسیکیوشنز 2 سال سے ایڈمنٹ ہیں کہ
یہ کرمنل ہیں، اور جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ایک ہی بات انڈیکیٹ کرتا آ رہا ہے بار بار کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور یہاں پر ناٹ ایون این آئیوٹا، ناٹ ایون اے اسپیک آف کرمنالٹی آن پارٹ آف دی کپل. سو اب امید کرتے ہیں، جو میں امید کرتا ہوں یہ ہے کہ فائنلی بیٹر سینس شوڈ پریویل. ون مسٹ بری دی ہیچٹس. یہ تو 302 کے کیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت عروج پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو بیٹھ کر بات ہوتی ہے. خواتین کی حد تک بشریٰ عمران آج فائنلی میرے ریڈار پر لیگل ہماری ٹیبل پہ اس وقت کوئی ایسا اور مقدمہ نہیں ہے ٹو دی بیسٹ آف آور نالج جس میں وہ اس وقت ریکوائرڈ ہوں یا جس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ درکار ہو. ہر کیس میں وہ یا بری ہو چکی ہیں یا ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اور ہم یہی امید کریں گے کہ ان کی فیملی ممبرز جو بہت عرصے سے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو جا کے بازیاب کریں اور ان کو جا کے جیل سے لایا جائے، اور ان کو مزید کسی جھوٹے مقدمے میں ان کو مزید نہ الجھایا جائے، نہ ان کو مزید اریسٹ کیا جائے. اس کو یہیں پر بشریٰ عمران کی جو ایگنی اور آرڈیل ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے تو بہتر ہے. آج 264 دن ہو گئے. میں چاہوں گا سلمان راجہ صاحب جن کی ہمیشہ سپورٹ رہتی ہے، یہ آ کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ ڈھارس ہوتی ہے اور رزلٹ آتے ہیں بڑے اچھے. تو آپ راجہ صاحب کچھ کہیں گے؟ راجہ صاحب پی ٹی آئی ایک دفعہ پھر اجلاس میں نہیں بیٹھی ہے. سر اس کیس کے بارے میں تھوڑا سا زمانہ. دیکھیں یہ کیس آپ کے سامنے ہے، سلمان صفدر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. دیکھیں ایک سلسلہ ہے جھوٹے کیسوں کا، ایک سلسلہ ہے سیاسی اناد کو قانون کا جرم کا رنگ دینے کا. تو یہ اب ختم ہونا چاہیے. بار بار ہم عدالت کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں، کب تک یہ مقدمے بنائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے. اب وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے لیڈر کے ساتھ بات کی جائے. اس ملک کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں جو جبر ہے، جو اغوا کاری ہے، جو فریب ہے، اس پر نظام قائم رہے. ایک جھوٹا الیکشن آپ نے کرایا، الیکشن جھوٹا ہوا، آپ نے دھاندلی کی، اس کے بعد جھوٹے مقدموں کی بھرمار کی. اب ایک کالی آئینی ترمیم کی ہے تاکہ آپ ایک ایسی عدالت بنائیں جو اس تمام فراڈ کو کور کرے. یہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا، ریاستیں نہیں چلتی. آپ عوام اور ریاست کے بیچ اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر کے نہیں ہے سمجھ سکتے کہ ملک میں معاشی ترقی ہوگی. تو ہم ایک تباہی کی جانب بڑھ رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے کہ ہم مل بیٹھ کر ہم وہ بات کریں جو پاکستان کے عوام کی فلاح کی بات ہے، جو قانون کی بات ہے، جو شرافت کی بات ہے. سر اس میں عمران خان صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی بیل بھی اپلائی کریں؟ جی انشاءاللہ سلمان صفدر صاحب کھڑے ہیں، اگلا مرحلہ یہی. سر آپ نے بیٹھنے کی بات کی تو اجلاس میں جا کر بیٹھے ہی نہیں ہے پی ٹی آئی والے. آگے بھی پھر اجلاس ہوں گے اور قومی اسمبلی کے. دیکھیں اس وقت ہم احتجاج کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، مارا پیٹا گیا ہے، اور ایک کالی ترمیم کی گئی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مغلوب کرنا ہے. ایک بینچ آپ نے بنایا جس میں تقرری حکومت کرے گی، اس میں ایسے جج لگائے جائیں گے چن کر جو فرما بردار ہوں گے، مطیع ہوں گے، تاکہ پاکستان کی عوام پر جب جبر ہو تو ان کو کوئی فلاح نہ ملے، ان کی داد رسی نہ ہو. یہ ہم سب کے لیے ایک سانیہ ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نکلو ڈی چوک پہنچو، اور یہ میں نے پارٹی کے لوگ نہیں کہا، میں نے ہرگز نہیں کہا پارٹی کے لوگ. میں نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے فسطائیت کے چمچا گیر یہ کہتے ہیں نکلو ڈی چوک پہنچو، آج ہی پہنچو، کدھر بیٹھے ہو. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف. یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ لوگ آئیں یہاں پہ مریں، گرفتار ہوں، پیٹے جائیں، اور اس کے بعد پارٹی جو ہے وہ بے سود ہو کر بیٹھ جائے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس وقت ہم ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہم فراست سے آگے بڑھیں گے. ہم وہ کام کریں گے جو ہمیں کامیابی کی جانب لے کر جائے گا. یہاں میں آؤں 1500 بچوں کو گرفتار کروا دوں، ان کے گھر والے ان کے لیے روئیں پیٹیں، بے روزگار ہوں، ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم آگے بڑھیں گے. ایک شاندار عوامی تحریک آپ دیکھیں گے اس ملک میں برپا ہوگی. لیکن آج وہ وقت نہیں ہے. ہم کسی سوشل میڈیا کے دباؤ کے تحت یہ نہیں کریں گے. جب موقع ہوگا اور ہماری تیاری ہوگی ہم اس وقت کریں گے، اور یہ دور کی بات نہیں ہے. سلمان اکبر صاحب خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے